السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی قرآن سٹڈی کلاس میں آج پہنچے ہیں سورۃ البلد، جو قرآن کی سورہ نمبر 90 ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ الفجر پڑھے تھے، اس کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البلد۔ اس سورہ کے اندر 20 آیتیں ہیں، 20 آیتیں ہیں، اور تھیم کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے سورۃ الفجر میں ہم نے جو باتیں پڑھے تھے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے موضوعات سورۃ البلد میں میچ ہوتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی قرآن سٹڈی سورۃ البلد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے لا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کی شروعات ہوتی ہے لا سے۔ لا سے شروعات ہوتی ہے، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں جو فرمایا ہے اقسم بہذا البلد، تو یہ اقسم جو آپ دیکھیں گے، یہ میں قسم کھاتا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ قرآن میں کچھ جگہوں پہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو آپ یہ دیکھیں لا سے جو شروعات ہے، یہ لا کس معنی میں آیا ہے؟ یہ لا لوگوں کی جو سوچ ہے اس موضوع پر جو بات ہونے والی ہے اس میں بتاتے ہوئے کہ نہیں وہ غلط ہے، نہیں صحیح بات تو یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام غلط چیزوں کو، غلط سوچ کا انکار کیا ہے یہ کہہ کر کے لا۔ ایک سیکنڈ ہولڈ۔ ہاں ہاں بند دو دروازہ، آواز نہیں میری کلاس چل رہی؟ اوکے یہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ اس شہر سے مکہ کا شہر ہے، مکہ کا شہر ہے، مفسرین اسی طرف گئے ہیں، مکہ کا شہر۔ اور اگر آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے اقوال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مکہ کے شہر کی قسم کھائے ہیں، تو اس بارے میں کئی مفسرین میں جیسے مجاہد جو تابعین میں سے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر کئی ابن عباس کی تفسیر ہے کہ بہذا البلد سے مراد مکہ ہے، تو مکہ مراد ہے۔ اس کے اندر ابن عباس اور کئی ساری تفسیریں موجود ہے، اکرمہ کی بھی ہے، کئی ساری تفسیریں موجود۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ جو لا سے مراد یہ ہے کہ جو قریش جو غلط باتیں کہا کرتے تھے، تو وہ غلط باتوں کا رد ہے، کہہ کر نہ نہیں، تو وہ جو غلط باتیں وہ کہتے تھے اس سب کا رد ہے، انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اب یہاں پہ جس شہر کی قسم ہے وہ ہے ام القریٰ، سارے شہروں کی ماں، مکہ شہر کو جو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سلیکٹڈ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، بلد الامین کہا ہے اسے۔ آگے ہم دیکھیں گے بلد الامین سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بلد الامین کہا، یہاں پہ بہذا البلد، بس اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس شہر۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو والعصر والتین والزیتون، تو وہ ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تین کی، زیتون کی، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کیا ہے اقسم بہذا البلد۔ اور آپ دیکھو گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ الفاظ کہتے ہیں اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں بہذا، یا اقسم بیوم القیامہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی یہ کہا ہے تب آپ اس سے پہلے لا کی موجودگی ضرور دیکھو گے، کہ لا جو انکار کر رہا ہے، جو غلط سوچ ہے اس موضوع پر، جو باتیں غلط باتیں لوگوں میں اس کا انکار کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا کا ذکر کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اب اس بارے میں کچھ اور باتیں ہیں میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کہ مکہ شہر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پلٹ کے کہا کہ
کہ شہروں میں سب سے بہترین شہر اے مکہ تو ہے، لولا خرجت لولا اخرجت ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہیں گیا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نکل کے نہیں جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فضیلت بتائی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو قبلہ ہے ہمارا کعبۃ اللہ مکہ میں ہے موجود، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قبلہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو مکہ شہر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ مکہ شہر حرم ہے، حرم، حرم سے مراد کیا ہے کہ مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کئی چیزیں آپ کو نہیں الاؤڈ ہے۔ مکہ کی خاص فضیلت میں ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں نہیں الاؤڈ ہیں مکہ کے اندر کرتے، جیسے مکہ کے اندر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر مان لو کوئی جانور ہے اس کا شکار کرنا منع ہے مکہ کے اندر، جو حرم کی لمٹ ہے، جو حرم ہے۔ تو مکہ جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور آپ خود دیکھو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور جب ہم حج کرنے عمرہ کرنے جب مکہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھو کہ مکہ پہنچتے بھی فیلنگ بالکل دل کی الگ ہو جاتی ہے، بالکل کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جیسے کہ معجزہ اور میریکل رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کی، اس شہر کی قسم کھائی ہے، اقسم بہذا البلد۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان سے کنیکٹڈ بات ہے۔ آف کورس جن کے پاس ایمان ہے، جو شہر کے مقام کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ فیل کرتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو بھی فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی۔ اب یہاں پہ بلد جو لفظ آ رہا ہے شہر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پچھلی سورہ میں سورۃ الفجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو برے لوگوں کا ذکر کیا تھا تو ان کے بارے میں کہا کہ الذین طغوا فی البلاد، بلاد جمع ہے بلد کی، کہ انہوں نے شہروں میں ملکوں میں فساد سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اس میں فساد کی کثرت کر دی۔ تو یہ تھا معاملہ ان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہترین شہر کی قسم کھائی ہے، لیکن یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ، اور بھی اجماع امام قرطبی نے اس کے تعلق سے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ سورہ مکہ کی سورہ ہے۔ تو اب یہاں پر مکہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شہر، اس شہر کے مقام کو بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے فیوچر رول کے اندر آپ مکہ کا ایک بڑا رول دیکھو گے، اقسم بہذا البلد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ حلال ہیں، ہاں مطلب حلال ہیں، حل یعنی حلال، ایک یعنی کہ جو حلال ہوتا ہے، جو شخص جو حلال ہے، حل بہذا البلد، اس کے اندر حل کا مطلب یہ بھی ہے آزاد، حل کا مطلب یہ بھی ہے کہ پابندیوں سے آزاد، بہذا البلد، اور آپ آزاد ہو اس شہر میں۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے آزاد ہو؟ اس کے اندر تفسیر میں الگ الگ تفسیریں آتی ہیں، اور ایک تفسیر جو بہت پرومیننٹ تفسیر ہے آپ ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس شہر کے اندر قتال کر سکتے ہیں۔ جو مکہ شہر کی حرمت ہے، مکہ حرم ہے، اس کے اندر حرمت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اجازت دی گئی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بصری کہتے ہیں، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 گھنٹے کے لیے دن میں حلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے وقت پر، فتح مکہ کے وقت پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے جو متفقن علیہ یعنی کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، نہیں بخاری مسلم میں حدیث نہیں، یعنی کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر آتا ہے ان هذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرم ڈکلیئر کیا اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ فهو حرام بحرمت اللہ، وہ حرام ہے، اس کے اندر جو ساری چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ کی حرمت سے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، لا یعضد شجرہ، اس کے پیڑ کو نہیں کاٹا جائے گا، ولا یختلا خلاہ، اور نہ اس کے جو خلا ہے، جو اس کے بشز ہوتے ہیں، اس کو انروٹ کیا جائے گا، اس کی گھاس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّن نَّهَارٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے یہ شہر حلال کیا گیا تھا 1 گھنٹے کے لیے دن میں، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهُ الْيَوْمَ، وقت عادت، اور پھر واپس اس کی حرمت واپس آ گئی، اس کی حرمت پھر سے واپس آ گئی وہ 1 گھنٹے کے بعد، کا حرمتہا بالامس، جیسے پچھلے دنوں میں جیسے پہلے جیسے حرمت تھی ویسی وہ حرمت واپس آ گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ موجود ہیں جو نہیں موجود ہیں ان تک یہ بات پہنچا دو۔
یہ کب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حرمت کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہے، اور قیامت کے دن تک کے لیے یہ حرمت رہے گی۔ دجال جب آئے گا تو 2 شہروں میں داخل نہیں ہو پائے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو اس کی حرمت قیامت کے دن تک کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرمت اٹھائی گئی تھی 1 گھنٹے کے لیے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا تھا وہاں کے شہر کے لوگوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے ہی معاف کیا تھا، لیکن کچھ وار کرمنلز تھے، جو وار کرمنلز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے لیے ایک وارنٹ ایشو کیا تھا کہ ایسے لوگ اگر ملتے ہیں فلاں 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 تو ان کو سزا نافذ کی جائے ان کے اوپر۔ تو اس کی حرمت جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ اب یہاں پہ اس سورہ کے جو بات ذکر ہے، وَأَنْ تَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ حلال ہو اس شہر میں، مطلب یہاں پہ ایک پیشن گوئی آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حلال کیا جائے گا، مطلب انہیں اجازت دی جائے گی، یہ حرمت والے شہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی۔ اور یہ چیز اجازت کب ہو سکتی ہے؟ جو اس میں اجازت دی جائے گی کب ہو سکتی ہے؟ صرف اسی سچویشن میں انڈرسٹوڈ طور پہ آتی ہے بات کہ اسی سچویشن میں ہو سکتی ہے جب مکہ میں کوئی بہت ایسا اس میں اس کے اوپر جنگ ہوگی، تب یہ بات آ سکتی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ایک اور تفسیر جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ مکہ کی حرمت تو مکہ کے مشرکوں میں بھی مانی ہوئی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو باتیں انہیں ملی، کچھ باتیں ان تک پہنچی تھی، تو مکہ کی حرمت ان سے ان کے پاس معلوم تھا انہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے حلال قرار دیا، حالانکہ مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے قریش کے اندر بات مانی ہوئی تھی کہ کوئی اگر سردار، کوئی اگر قبیلے والا ہے اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، یہ بات تھی، یہ رول تھا ان کا، اور مکہ کی حرمت ان کے اندر بھی مانی ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ لوگ حلال تھے، مطلب انہوں نے اپنے اوپر یہ بنا دیا ہاں ان کا قتل ہم کر سکتے ہیں، اور سارے قبیلوں میں سے ایک شخص مل کر کے آخری وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کیے تو اس وقت پر ان کا قتل کرنے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ حلال سمجھ رہے تھے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تو یہ دوسری تفسیر اس بارے میں ہمیں ملتی ہے، یہ 2 میجر تفسیریں اس بارے میں ہمیں ملتی ہے، لیکن فرسٹ تفسیر زیادہ مشہور ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ یہ آگے کے تعلق سے ہیں، جو آگے بات آنے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے وقت پر 8 ہجری میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حلال ہونے کی یہ اجازت ملی، اور وہ 1 گھنٹے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کے لیے یہ حلال ہونے کی اجازت ملی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ آگے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو قسم کھائی ہے وہ والد، اور قسم ہے والد کی اور ولد اور بیٹے کی، ہاں باپ اور بیٹے کی جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، ہاں وما ولد یعنی جسے جنم دیا گیا، جسے جنم دیا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ والد کی قسم ہے اور ولد کی قسم ہے۔ تو والد سے مراد کون ہے؟ اس کے اندر 2 تفسیریں ملتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں مراد آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہے، وما ولد سے مراد ساری انسانیت ہے، وما ولد۔ اور سیکنڈ تفسیر یہ ہے کہ وہ والد وما ولد میں جو عربوں میں، یہ عربوں کے اندر جو ہیڈ ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ اس میں مراد ہے کہ عربوں میں جو ابراہیم علیہ السلام سے کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں آپ دیکھیں گے کہ عرب ہیں، وہ والد وما ولد۔ تو اس میں مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، یہ دوسری تفسیر ہے وما ولد۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تفسیر مشہور تفسیر ہے، وہ والد وما ولد۔ تو اگر یہ تینوں کو ہم کمپیئر کریں، پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کی قسم ہے جو شہروں میں سید البلاد، شہروں کا ہیڈ ہے مکہ، پھر اس کے بعد کس کی قسم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے سید الانسان، انسانوں میں ہیڈ، سب سے بیسٹ انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کے لیے مقام محمود اللہ تعالیٰ نے رکھا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کے جو فرسٹ انسان ہے، اور جو یا تو عربوں کے تعلق سے اگر دیکھیں تو عربوں کے جو پردادا ابراہیم علیہ السلام، وہ مراد ہے والد وما ولد، اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بنایا فی کبد، کبد میں، مشقت میں، پریشانی میں، انسان کو بنایا کس میں؟ فی کبد، جو محنت ہے، سختی ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں انسان کو بنایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، سارے انسانوں کی یہ حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ریئلٹی نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے پیسے والے ہیں نا ان کو کوئی نہیں ہے، ارے ان کو بھی تکلیف سے گزرنا ہے، ارے نہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں ان کو کیا، ان کو بھی تکلیفیں پریشانیاں ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی چھوٹی چیز سے وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، جو کوئی اور
کسی اور کے لیے ویسا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ان کے لیے وہ مشکل اور پریشانی کی بات ہے. تو آپ یہ بات کو دیکھیے، ریالٹی ہے، یہ چیز اس کی ریالٹی ہے کہ انسان بنا ہے مشقت اور پریشانی ہے. سب انسان، کوئی کہیں بھی رہتا ہے، بولے نہیں امریکہ میں رہتا ہے، یوروپ میں رہتا ہے، نہیں وہ وہاں رہتا ہے، سب انسان مشقت اور پریشانی میں رہتے ہیں. یہ پریشانی ہر کسی کا الگ الگ لیول ہے، اللہ تعالیٰ الگ الگ آزمائش رکھی ہے. لیکن انسان کے لیے کبد، یہ انسان سنگولر میں ہے، لیکن اسے تفسیر میں آتا ہے کہ اسم الجنس ہے، مطلب کہ وہ پورے انسان کیٹیگری کے لیے یہ لفظ آیا ہے. انسان یعنی کہ انسان، سارے انسان مشقت و پریشانی میں ہے. یہ اس طور پہ جیسے کہ نا انسان ناشکرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان میں جنرل یہ بات پائی جاتی ہے کہ ناشکری ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ایک محنت اور مشقت اور سختی میں. تو یہ ایک ہے معاملہ. جیسے بچہ ہے، پیدا ہو رہا ہے، مشقت ہے. بچہ کے پیدا ہونے میں مشقت ہے. بچہ جو رینگتے ہوئے نکلتا ہے، اس میں دیکھو کتنی مشقت ہوتی ہے. گرتے 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 چلنا سیکھتا ہے. ہر چیز مشقت اور پریشانی. تو یہاں پہ یہ بات ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے. ہر ایک چیز میں آپ آگے بڑھو گے زندگی کے اندر، پریشانی، آزمائشیں ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت پریشان. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اپنے ایک سو کالڈ یعنی ایتھیسٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، بولے دیکھو میرا پانی کا ٹیپ بار بار لیک ہونے لگتا ہے. دیکھو اس کو یہی پریشانی ملی، مطلب اس کے پاس اور کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ یہ پریشانی ذکر کر رہا ہے، تو یہ کہ پانی کا ٹیپ میرا لیک ہونے لگتا ہے ہاں بار بار. تو یہاں پہ یہ اس کے لیے وہ چیز بہت پریشانی کی بات ہو سکتی ہے. اور ایسے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ جو چیز دوسرے کسی کو کوئی بڑے پرابلم نہیں ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ چیز سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. ہاں کل کا سوچ کر، مال کا سوچ کر، میرا مال چوری ہو جائے گا تو، میرا مال چلے جائے گا تو، کم ہو جائے گا تو، بزنس ہے اتنے سارے چل رہے ہیں، پراپرٹیز اتنی ساری ہے، کوئی چیز پراپرٹی میں لاس ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہے اس کے لیے وہ چیز کی پریشانی ہے. اور انسان کے لیے ہے ہی پریشانی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں پا سکتا. کوئی ایک بھی نہیں، احد، کوئی ایک بھی اس پر قدرت نہیں پا سکتا. کیا وہ یہ سوچتا ہے؟ یحسب مطلب یہ سوچتا ہے. تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جن کے پاس چیزیں ہیں، تو وہ کئی بار یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی ان پہ قدرت نہیں پا سکتا. ایک منٹ. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا. ہاں احد. تو یہاں پہ یہ جو احد آیا، ذرا غور کریے. احد، ذرا غور کریے. ہم نے سورۃ الفجر کے اندر کیا پڑھے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا سورۃ الفجر میں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کوئی ایک بھی کوئی عذاب نہیں دے پائے گا جیسا عذاب اللہ دے گا. کوئی عذاب نہیں دیتا اس دن جو کہ جو جیسا عذاب اللہ تعالیٰ کا ہوگا. احد، یہاں پہ بھی احد ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ کسی کی پکڑ اس کی پکڑ کے جیسی ہے، اس کی پکڑ کے جیسے کسی کی پکڑ نہیں ہے. احد، یہاں پہ بھی احد ذکر ہے اور یہاں پہ بھی احد ذکر ہے. ایک ردم بہت میچ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ یہ کیا سوچ رہا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں پائے گا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طاقت دی ہے، وہ طاقت سے وہ ظلم کرتے ہیں اور سمجھتے کوئی ہمیں پکڑ نہیں پائے گا. اور وہ بڑے بڑے لوگ تو دور کی بات، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بھی بات ہے، کوئی مجھے پکڑ نہیں پائے گا. ایک غرور ہوتا ہے ان کے اندر. ایحسب، کیا وہ یہ سوچتا ہے ان لن یقدر علیہ احد کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں پا سکتا، کوئی اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا. کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کوئی نہیں. احد سے مراد کیا؟ وہ یہ سمجھتے اللہ بھی غلبہ نہیں پا پائے گا. مطلب کیا ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے نا، تو سمجھتے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں پائے گا. یہ انسان کی ایحسب، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو؟
کیا تم یہ سوچتے ہو سمجھتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا. اب سوچنا تو ایک بات تھی، اب کہتا کیا ہے؟ سوچنے سے آگے بڑھنے والی بات کیا ہے؟ کہنا. یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے مال کو، بہت مال کو کیا کیا ہے؟ برباد کیا ہے، ضائع کیا ہے. ہاں، اہلک تو ہلاک کیا ہے، میں نے مال کو ہلاک کیا. مطلب کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا میں نے بہت مال اڑایا ہے، میں نے بہت پیسے اڑایا ہے. یقول اہلکت مال لبدا. انگلش اردو کی میں نے مثال دی، میں نے یہ جملہ سنا ہے لوگوں سے، میں نے تو کتنے پیسے اڑایا ہے. اڑایا ہے، اڑایا ہے. اہلکت مال لبدا، میں نے مال کو ہلاک کیا ہے، ہاں ختم کیا ہے. انگلش کا کوئی بتا سکتا ہے ایسا کوئی فریز آپ نے سنا ہو انگلش والوں سے؟ یقول اہلکت مال لبدا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا وہ آپ کو پکا ملے گی، یہ سوچ لوگوں کی سوچ میں ملے گی. یقول وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تبھی سے کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہلکت مال لبدا. یہ ان کی سوچ ہے. چیٹ میں بتائیے کسی کو کلک ہوتا ہے تو. ہاں، ایسی کوئی بات آپ نے انگلش میں بھی سنی ہو تو میں نے اردو میں مثال آپ کو بتائی، میں نے کتنا پیسہ اڑایا ہے. یقول اہلکت مال لبدا. اور یہ مثال ہے. کیا ہوتا ہے ان کا معاملہ؟ یہ ان کا طریقہ ہے. پہلے تو وہ مال ضائع کیا اس، ہاں دوسرا وہ اس کی بڑائی مار رہا ہے. ہاں بڑائی مار رہا ہے. I have blown up. وہ مجھے جملہ ہے I have blown up so much money. blown up. میں نے تو کتنا پیسہ اڑایا ہے. ہاں دیکھو یہاں پہ کیا ہے نا، سوچ سمجھو ذرا بات سمجھیے آپ. دیکھو اہلکت مال لبدا، یہ برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ پیسہ اڑانے سے مراد کیا ہے؟ ان کو کیا چاہیے اس میں پرٹیکولر دنیا کا لطف، دنیا کا مزہ، دنیا کا دکھاوا، دنیا کی آرٹیفیشل شان، کوئی اس طرح کی پرٹیکولر چیز لے رہے ہیں بس اڑانے کے مقصد سے. اہلکت مال لبدا مطلب کیا ہے؟ میں نے پتا اس کے اندر کتنے پیسے اڑائے، کتنے پیسے میں نے I have blown up so much money on this. تو مطلب کیا ہے؟ وہ ان کی سوچ ہے کہ وہ کتنا اڑائے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے. اہلکت مال لبدا، اہلکت مال لبدا، یہ سوچ. اور آپ کو ابھی تک ملے گی ایسی سوچ والے لوگ. پہلے تو پیسہ ضائع کیا، پیسہ ضائع کیا. آپ یہ بات دیکھیے، اور اس سے وہ ان کو مزہ مل رہا ہے. کیا مزہ مل رہا ہے؟ کہ پیسہ بتا کر کے دیکھو میں نے یہ چیز پہ کتنا، فلاں واچ میں نے اتنے کے لیے، اتنے 1 کروڑ کی گھڑی ہے. ہاں اب وہ اچھا یہ 1 کروڑ کی گھڑی ہے، یہ اتنے لاکھ کی گھڑی ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ اہلکت مال لبدا. ایک ہوتا ہے کہ کوئی نیڈ کے لیے لیا کہ ہاں میں نے یہ چیز لیا ہے، یہ گاڑی میں نے لی ہے، بھاری گاڑی ہے لیکن تاکہ اچھی مائلیج دے گی، تاکہ اس میں اچھے سے بیٹھ کے کام پہ جا سکوں، تاکہ اس کی لائف بہت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ضائع اڑانا نہیں ہوا، یہ استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے مال دیا تم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہو، منع نہیں کیا گیا. لیکن کیا چیز منع کی گئی ہے؟ پیسے کو اڑانا منع کیا گیا ہے، ضائع کرنا منع کیا گیا ہے، ویسٹ کرنا منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یقول اہلکت مال لبدا، تو یہ وہ کہتا ہے. اور یہ مال کی بات ہے. اور پچھلی سورہ میں ہم نے مال کے تعلق سے کیا پڑھے تھے؟ مال کے تعلق سے ان کو کیا کہا گیا تھا؟ کہ مال خرچ کرو. ہاں مال خرچ کرو. کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. تو یہ کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ان کے پاس، لیکن اڑانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں. اہلکت مال لبدا. دیکھو دونوں سوراز میں جو 2 الگ الگ پارٹس دیے ہوئے کہ مال اڑانے کے لیے ہوتا ہے ان کے پاس، کھلانے کے لیے، غریب کو کھلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اڑانے کے لیے ہوتا ہے. ہاں یقول اہلکت مال لبدا. تو پہلے تو سوچ، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، تو یہ سوچ صرف اللہ ہی جان سکتا تھا. یہ ایک میریکل ہے کہ لوگوں کی سوچ جو ہے پرفیکٹلی دی ہوئی ہے، جو سوچ کوئی نہیں جان سکتا ہے اللہ کے سوا پرفیکٹلی، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ سوچتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر، ایحسب ان لم یراہ احد، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی ایک بھی دیکھ نہیں سکتا. ہاں اللہ کی پکڑ جیسی کسی پکڑ نہیں ہے. احد وہاں پہ بھی احد تھا، یہاں پہ بھی احد ہے. ایحسب ان لم یراہ احد، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے کوئی ایک بھی دیکھ رہا نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ پچھلی سورہ میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ الم نجعل، کہ ان ربک لبالمرصاد، سورۃ الفجر میں پڑھے تھے نا کہ تمہارا رب لبالمرصاد، دھات میں ہے. ہاں وہ واچ کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی.
جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ظاہر سی بات ہے تمہیں جس نے آنکھیں دی تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ یراہ احد. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی اور یہ آنکھوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. جو پیسہ اڑاتے ہیں لوگ ان کو آنکھوں کی قیمت معلوم ہے کہ آنکھیں کیا قیمت ہے اس کی؟ خود بنا سکتے ہو کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے خود بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا احساس دلایا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ مطلب سوچو یہ آنکھیں جس نے دی ہے کیا تمہیں شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آنکھوں کا اچھا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا تمہیں اپنا غرور اور گھمنڈ کم نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے دیا، اس نے بنایا تمہارے لیے، اس نے دیا تمہیں جو کچھ ملا اسی کا دیا ہوا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اسے زبان دی، ہاں اسے ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے. اور وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت مال اڑایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی ہے؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ دو ہونٹ کا اصل استعمالوں میں سے ایک بہت اہم استعمال یہ ہے کہ وہ ہونٹ ہماری زبان کو روکنے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہونٹ بند ہے تو زبان رکی ہوئی ہوتی ہے. تو مطلب بریک بھی دیا ہے، گاڑی بھی دی، ایکسیلیٹر بھی دیا ہے زبان جو چلتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے وہ شفتین دو ہونٹ بھی دیے اللہ تعالیٰ نے. ہم نے اسے زبان بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور دو ہونٹ بھی دیے ہیں. اللہ اپنی نعمتوں کو گنا رہے ہیں اور انسان کو ابھار رہے ہیں اس کے اچھے استعمال کی طرف. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے جو بتا دیے، جو راستے کون سے ہیں؟ اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ. نجدین، دو راستے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی دونوں راستوں کی. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں کچھ چیزیں دی ہیں اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں بہت ساری. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے. اور مزید اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے، ان کے پاس جو کتابیں آئیں اس کے ذریعے، ان کے پاس جو نشانیاں آیتیں آئی، جو نشانیاں آئی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا. دونوں راستے ہیں، ایک ہے بربادی کا راستہ، گناہوں کا راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے، اور ایک ہے نیکیوں کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. نجدین، دو راستے. نجدن کسے کہتے ہیں؟ یہ راستے کو کہتے ہیں خاص طور سے جو پہاڑی راستہ ہوتا ہے نا، پہاڑی راستے کو کہتے ہیں. وہ پہاڑی راستے ہم نے اسے دو راستے بتا دیے، دونوں راستے. اب وہ کون سے دو راستے، اس کی وضاحت آگے آنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دو راستوں کا ذکر کیا ہے، اور بھی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو اس آیت میں دیکھ سکتے ہو، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے اسے راستہ بتا دیا. اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو انکار کرنے والا بنے. یہ سورہ انسان سورہ 76 کی آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، چاہے تو شکر گزار کا بنے چاہے تو انکار کرنے والا بنے. تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے. دونوں راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیے، کلیئر کر دیے. اور آپ دیکھوں گے انسان کی فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر چوری ہر کوئی برا سمجھتا ہے، غیر مسلم وہ کوئی بھی ہو اسے چوری کو برا سمجھتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی کو جھوٹ بولنا، ہاں وعدہ خلافی کرنا، ہر سب چیز کے اندر یہ بات ان کے لیے کلیئر ہے. آپ دیکھو گے کہ چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا، سارے لوگ بولتے ہیں کہ غلط. یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. چیزیں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہے، ڈالا انسان کی فطرت میں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن کیا ہے معاملہ کہ اس نے جو مشکل راستہ ہے، قبح، ہاں جو پہاڑ کا جو گھاٹی میں جو مشکل راستہ عقبہ اسے کہتے ہیں، وہ راستہ وہ نہیں گزرا، وہ نہیں لیا. اس نے اس راستے کو نہیں لیا جو اپ ہل مشکل راستہ ہے، اس راستے کو اس نے نہیں لیا. اب دیکھیے یہ ایک راستہ ہے جو دکھنے میں کیا دکھ رہا ہے؟ مشکل راستہ دکھ رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا احساس دلائے گا کہ عقبہ کیا ہے؟ جو دشوار، جو مشکل راستہ ہے وہ کیا؟ تمہیں کیا پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا مشکل راستہ کیا ہے؟ مثالیں دی گئی ہیں اس میں سے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو راستہ ہے جو دکھنے میں مشکل دکھتا ہے، شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتا ہے. کس کے لیے آسان کر دیتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے، جن کے پاس ایمان ہے.
جن کے پاس اللہ پر بھروسہ ہے، اور پھر آگے جا کے ان کو کیا ملتا ہے؟ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کو جنت ملتی ہے۔ تو یہ راستہ، مشکل راستے کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال فکو رقبہ، وہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ فکو، آزاد کرنا، کسے؟ گردن کو۔ رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، اور یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ غلام کے معنی میں، کہ غلام کی گردن جو ہوتی ہے وہ جکڑی بھی جس طرح سے رہتی ہے غلامی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فکو رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ یہ فکو جو ہے نا، یہ آزاد کرنا ہے، یعنی کہ کام کا نام ہے، کام کا نام ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آزاد کیا، آزاد کرنا مطلب یہ ہے، یہ کنٹینیوس طور پر آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس کے اندر، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فکو رقبہ پہلی چیز۔ اچھا یہ بات غور کریے کہ یہ جو مکہ میں نازل ہو رہی ہے آیت، مکہ سے یہ بات واضح تھی کہ اسلام بلیو کرتا ہے سلیوز کی، غلاموں کی آزادی میں۔ فکو رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، یہ ہے وہ جو اسلام نے سکھایا، 1400 سال پہلے سکھایا۔ جو آج سے 200 سال پہلے جو سلیوری کو ابالش کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آج، کہ بھئی 200 سال پہلے امریکہ کے اندر یہ سلیوری ابالش ہوئی، اور فلاں یہ امینڈمنٹ آیا تھا، اور وہ امینڈمنٹ کے اندر 14th امینڈمنٹ کے اندر سلیوری ابالش ہوئی، تو یہ بات سے کتنے سال، اس سے 1200 سال پہلے کی بات ہے، یہ آیت نازل ہوئی فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ اور مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک سسٹم آیا، آپ دیکھیں گے سسٹمیٹک طور پر، اور میں نے اس کے بارے میں پورا بہت ڈیٹیل لیکچر دیا ہے کہ غلامی کو کس طرح سے اسلام میں ختم کیا گیا۔ سب سے پہلے تو غلام بننے کے طریقے روکے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود اس کے خلاف شکایت کرنے والا، جو ایک غلام شخص کو جو ایک آزاد شخص کو غلام بنائے، اسے بیچے اور اس کی رقم کھائے، تو یہ کرنے والے کے لیے کے خلاف خود اللہ کمپلیننٹ ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کو بین کیا کہ آزاد لوگوں کو پکڑ کر کے جو غلام بنا دیا جاتا تھا وہ بین کیا گیا اسلام۔ صرف ایک راستہ بچا، یعنی کہ کچھ بھی لوگوں کو، نئے لوگوں کو غلام بنانے کا طریقہ اسلام میں بینڈ ہے۔ ایک طریقہ بچتا ہے کہ ہم پرزنرز آف وار، جو جنگ کے قیدی ہوتے ہیں، جو تمہیں مارنے آئے تھے، جو تمہیں قتل کرنے آئے تھے، وہ جو جنگ کے قیدی ہیں، جو جنگ کے میدان میں آئے تھے، ان کو غلام بنایا جائے گا، پرزنر آف وار۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایسے تمہیں قتل کرنے آئے تھے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ دیکھو گے کوئی کہے کہ بھائی جیلوں میں کیوں نہیں رکھا گیا، تو اتنے سارے جیل ایک ساتھ میں نہیں بن سکتے، تو ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ بھی کمپلسری نہیں، پرزنر آف وار کو بھی غلام بنانا کمپلسری نہیں، وہ ایک آپشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں دوسرے قیدی کے بدلے میں خود دوسرے قیدی لیے جائے، یا اس کا پیمنٹ لیا جائے، یا اسے ایسے ہی آزاد کیا جائے، اسے جیل میں رکھا جائے، سب آپشن ہے۔ تو فک و رقبہ کیا ہے؟ کہ آزاد کرو، کئی گناہوں کا کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اچھی نیکی ہے غلام آزاد کرو۔ زکوٰۃ کے مال میں 8 کیٹیگری میں سے ایک ہے غلام کو آزاد کرنا، اور یہاں پہ آپ کے سامنے فک و رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، کرو، یعنی ایک بار کرنے کا ذکر نہیں، کرنا یعنی کہ کنٹینیوس طور پر غلام کو آزاد کرنا، یہ سسٹم آف لائف ہونا چاہیے، یہ طریقہ سکھایا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے بہترین چیز جو اسلام میں دی گئی غلاموں کے لیے، وہ یہ تھی، سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مکاتبہ کا سسٹم بتایا، کہ ایک غلام جو غلام کی زندگی گزار رہا ہے، وہ خود اپنی آزادی خرید سکتا ہے اپنے مالک کے پاس سے، کہ مالک میں تمہیں پیسے دوں گا۔ غلام کے واسطے خود کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، میں کما کے دوں گا، تم مجھے آزاد کرو، میں 2 سال میں 3 سال میں کما کے تمہیں دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی غلام مخاطب کانٹریکٹ کرے تو تم سب اس کی مدد کرو، مطلب تم لوگ مدد کرو، مسلمان مدد کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا، اپنی غلامی کو سے باہر نکل۔ فک رقبہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اطعامن، یا کھلانا، کھانا کھلانا، اطعامن کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، تنگی والے دن، بھوک والے دن، جو بھوک والا دن ہوتا ہے، جو تنگی والا دن ہوتا ہے، اس دن میں کھانا کھلانا، مطلب کوئی سخت بھوک میں ہے تب تم کھانا کھلاؤ، تنگی کا وقت ہے اس میں کھانا کھلاؤ۔ ذی مسغبہ، ایسے وقت پر کھانا کھلانا ہے بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی دیکھیے کہ اس کے اندر ذی مسغبہ، جو بھوک والے دن کے اندر، یعنی ہو سکتا ہے تمہارے پاس بھی تنگی ہے، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ خوشحالی ہے اس وقت پر۔ یہ خاص طور سے آپ دیکھیں گے اکنامکلی خراب جو حالات ہوتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، ویسے وقت پر کھلانے کے بارے میں بھارا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر یہ رول ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی خرچ کرو۔ تنگی میں تمہارے پاس تھوڑا ہے، چلو تھوڑا سا دے دو، تھوڑا تو دے دو، تنگی میں بھی کچھ تو خرچ کرو، کیونکہ ہوتا کیا ہے، تنگی میں آدمی جب خرچ کرتا ہے نا، وہ تنگی کا خرچ کرنا، اس کی ایک تو ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے،
ہو سکتا ہے ایک آدمی تنگی میں 2 روپے دے رہا ہے، 5 روپے دے رہا ہے، 10 روپے دے رہا ہے، لیکن خرچ کرتا ہے، تو وہ خرچ کرنے والا رہتا ہے، اس کے اندر خرچ کرنے والے کا اسپرٹ ہوتا ہے، اس کا دل اور نظریہ ویسا ہی ہوتا ہے. فی ذی مسغبہ، تنگی کا دن ہو، بھوک کا دن ہو، اس دن میں بھی تم خرچ کر رہے ہو. تم آؤ میرے ساتھ کھاؤ، آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھاؤ، تو تم کھلا رہے ہو. یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اس تنگی کے دور ہونے کے کا ذریعہ بنتی ہے. تنگی کا کے دور ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ خرچ کرنا بنتا ہے. سبحان اللہ. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو بولے میں امیر ہو جاؤں گا تو خرچ کروں گا. پھر ایسے لوگوں کو کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ امیر ہونے کے بعد بھی خرچ نہیں کرتے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ دل کیسے آئے گا؟ ارے تم جب غریب تھے تب سے اپنے آپ کو ٹرین کرتے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، تنگی میں بھی کر رہا ہوں، تھوڑا کر رہا ہوں، امیر ہو جاؤں گا زیادہ کروں گا انشاءاللہ. تو پھر وہ دل باقی رہے، اس کا باقی ہے دل. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. یتیم، کسی یتیم کو کھانا کھلانا. ذا مقربہ، جو قریب ہے، جو قریب ہے. یہ میم جو ہے نا، یہ میم مصدریہ کہتے ہیں، یعنی قریب رشتہ دار والا یتیم. ایک یتیم ہوتا ہے جو یتیم ہے، شہر میں رہتا ہے یتیم. ایک وہ جو تمہارے رشتہ دار میں کہیں یتیم. اور یاد رکھیے یتیم کی کفالت کا بہترین نظام اسلام نے بتایا ہے. تو یتیم کی کفالت میں سب سے پہلی چیز یہ، اسلام نے رشتہ داریوں کو جوڑا ہے اور رشتہ داری کاٹنے سے منع کیا ہے. تو رشتہ داری میں کہیں بھی کوئی یتیم ہوتا ہے تو یتیماً ذا مقربہ، جو قریب کے رشتہ دار ہے وہ اس کی کفالت کر لے، وہ اس کا خیال رکھیں، وہ اسے اپنا بچے جیسا پیار کریں. یہ انہیں ابھارا گیا. اور جو یتیم، 2 یتیموں کی کفالت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یتیم کی کفالت کرے گا، 2 نہیں یہاں ذکر ہے، 2 تو بچیوں کے لیے آتا ہے. جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، ایسے. پھر انگلیوں کو ملا دیے. ہاں، تو یتیماً ذا مقربہ، اور قریبی رشتہ دار میں یتیم ہونا، اس کا خاص خیال رکھنے کے بارے میں خاص ابھارا گیا ہے. کیونکہ ہونا کیا چاہیے کہ یتیم کھانے تک نہ پہنچے. یتیم کو اس کے رشتہ داری پہلے پک اپ کر لیں کہ ہم لوگ خیال رکھیں اس کا. اور اگر رشتہ دار نہیں پک اپ کر رہے ہیں تو شہر والے وہ پک اپ کریں. ایک اچھا شہر کیسے قائم ہوگا، وہ چیز کی تعلیم ہمیں مل رہی ہے. یتیماً ذا مقربہ، کہ یتیم جس کے جو قریب رشتہ داروں میں سے، ذا مقربہ. اور آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اسلام کے اندر ایک سسٹم ہے کہ ذمہ داری خرچے کی. کہ مثال کے طور پر کوئی شخص پہ ذمہ داری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بچے کی ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے، ماں پہ نہیں ہوتی. فائنینشیل ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے. بہن شادی سے پہلے، بیٹی شادی سے پہلے والد کی ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور مان لیجیے اگر کسی وجہ سے وہ واپس آ جائے تو پھر سے والد کی ذمہ داری ہے. اور اگر والد کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کی ذمہ داری کس کی؟ بھائی کی ذمہ داری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ اس شخص کے کفا کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے کھلانے کی ذمہ داری اس پر تھی وہ ان کو ضائع کرتے. من یقوت، کھلانے کی جو ذمہ داری تھی، کھانا کھلانے کی ذمہ داری جس کی ذمہ داری اس پر تھی وہ انہیں ضائع کرے. مطلب کسی نہ کسی پہ ذمہ داری ہوتی ہے. رشتہ داروں میں وہ ذمہ داری آگے بڑھتی جاتی. اگر کوئی یتیم ہوا تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تو پھر فلاں نیکسٹ کون ہے، چاچا ہے، کون ہے، وہ ذمہ داری آگے بڑھتی ہے. تو یہ ذمہ داری کو پورا کرنا یہ اسلام نے سکھایا. یاد رکھو کھلانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. اور مسکین، ہاں، یا مسکین جو ذا متربہ، خاک نشین. متربہ تراب سے آتا ہے، یعنی کہ مٹی، یعنی کہ مٹی میں ہے کوئی مسکین، یعنی ایسا مسکین جو ضرورت مند ہے، جو مٹی میں ہے، یعنی کہ بالکل اس کے پاس بہت برا حال ہے. جو متربہ، جیسے میں نے کہا نا، یہ میم مصدریہ کہتے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسکین جو بالکل بہت ہی برے حال میں ہے. تو ایسے یہ مسکین کو کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور مسکین ذا متربہ. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ چیزیں ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ مشکل راستہ ہے. مشکل راستے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر کی. اور یہ راستہ کیا ہے؟ شروع میں مشکل ہے لیکن بعد میں جنت جاتا ہے. دکھنے میں مشکل ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی مدد آتی ہے، سکون ہے اس کے اندر. نفس المطمئنہ یا یتوہ نفس المطمئنہ، اطمینان یہاں پر ہے. یہ چیزوں میں اطمینان، ہاں، اطمینان ان چیزوں میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، ہاں، پھر وہ ہو، ہاں، ان لوگوں میں سے ہو. کن لوگوں میں سے ہونا؟ کانا ہونا. کن لوگوں میں سے ہونا؟ من الذین آمنوا، ایمان والوں میں سے. یعنی کن لوگوں میں سے بننا ہے؟ ایمان والوں میں سے بننا ہے. یاد رکھیے یہ جو پھر کر کے بات آئی، پھر تو یہ اصل بنیاد ہے. مطلب یہ ساری چیزیں آدمی کر پائے گا جب وہ ایمان والا ہے.
وہ غریب کو کھانا کھلا پائے گا، مسکین کا کھانا کا خیال رکھ پائے گا، یتیم کی کفالت کر پائے گا، ہاں، جب وہ ایمان والا ہے، غلام آزاد کر پائے گا جب وہ ایمان والا ہے۔ اگر وہ تحبون المال حبا جما، مال سے جم کی محبت کرنے والا ہے تو نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، قیامت کے دن پہ ایمان ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں، اس دن کا احساس ہے اس کے دل میں، ثم کان من الذین آمنوا، تو پہلی چیز کیا ذکر ہے؟ ایمان والوں میں سے۔ اور پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے۔ اب یہاں پہ تواصو جو ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل۔ ثم کانا، یہ سنگولر کی بات ہو رہی تھی، یہ واحد کی بات ہو رہی تھی، یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھی واحد کی بات ہو رہی تھی، ایک کی بات، فکو رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ لیکن یہاں پہ ثم کان من الذین آمنوا، اور میں آپ لوگوں کو یہ چیز بار بار ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، اور پچھلی سورہ میں بھی ہم نے پڑھے تھے، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ یہ بات میں کیوں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں؟ کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک کنڈا ہے کہ وہ آپ سے کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا کوئی بھی نیک راستے پہ نہیں چل رہا ہے، ارے کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ تم بھی مت کرو، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی جنت نہیں جا رہا ہے، تم بھی مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے ہیں جو جنت جائیں گے، بہت سارے، تم ہو کہ نہیں ہو، میں ہوں کہ نہیں ہوں، یہ اصل بات ہے۔ تو شیطان کو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے مت دینا کہ شیطان کہے کوئی نہیں جا رہا ہے جنت، کوئی نہیں جا رہا ہے، کوئی بھی نیک راستے پہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ایمان والوں میں سے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی جو تلقین کریں۔ تو مطلب ایک دوسرے کو تلقین کرنا، یہ جو باب تفاعل سے آتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین کرنا، تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں کیا ہے اس سورہ کے اندر کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشکل و پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ ہے مشکل تو جنرلی ہے ہی دنیا میں، اس کے اندر یہ ہے کون سا راستہ؟ جو مشکل راستہ، اوپر کی طرف جانے والا راستہ، وتواصوا بالصبر۔ تو صبر سے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان میں ہمت آتی ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کہ ڈونٹ گیو اپ، تواصوا بالصبر کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، انکریج کرنا کہ نہیں الحمدللہ یو کین ڈو اٹ، کر سکتے ہو، تم کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ کر سکتے ہو جائے گا، آسان ہے، مشکلیں دور ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی، انکریج کرنا، وتواصوا بالصبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرنا۔ یہ چیز بہت فیمس نہیں ہے، تواصوا بالحق ابھی فیمس ہوا ہے، تواصوا بالصبر ابھی بھی فیمس نہیں۔ کہ تواصوا بالمرحمہ کیا ہے؟ تواصوا بالمرحمہ وہ ہے ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرنا، کہ ہم رحم کریں، رحم والے بنیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا سختی کی تلقین کرتے، بولے نہیں نہیں ایسے ہی رہنا چاہیے، کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، سختی کی تلقین کر، تو نہیں، رحم کی تلقین کرنا چاہیے کہ نہیں رحم کرو، تھوڑا اپنے سٹاف کے ساتھ رحم کرو، اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرو، پڑوسی کے ساتھ رحم کرو، ملنے والوں کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو۔ تو رحم کی تلقین سکھا کی جائے، یہ ضروری ہے، کیونکہ انسان ہے نا جو ہوتا ہے پھسل جاتا ہے اس معاملے میں، سخت ہو جاتا ہے۔ مرحمہ وتواصوا بالمرحمہ، کتنی پیاری نصیحت ہے نا، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین، وتواصوا بالمرحمہ، رحم کی تلقین، مہربان ہونے کی تلقین۔ ہاں، اس سے پہلے والی سورہ میں کیا آیا تھا؟ وہ برے لوگوں کا بیان تھا، تو ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کا کھانا کھلانے ابھارتے نہیں، وہ ویسے لوگ تھے۔ یہاں پہ اچھے لوگوں کی نصیحت ہے کہ وہ لوگ کیا ہے؟ وتواصوا بالمرحمہ، وہ رحم کی تلقین کرتے ہیں کہ رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو، ہاں صبر کرو، صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے حق کی تلقین میں سب آ گیا، یہ سب وتواصوا بالحق کے اندر یہ سب شامل ہے، لیکن الگ سے کیوں بتایا گیا ہے؟ تاکہ مس نہ کر جاؤ، تاکہ اس کی خاص اہمیت بتائی جائے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ والے، میمنہ، دائیں ہاتھ والے وہ جن کو اپنے اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں، کتاب ان کے اعمال کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، جو خوشخبری ان کے لیے کہ انہیں ان کی نیک اعمال زیادہ ہے اور اللہ کے پاس قبول، دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، جو بہت سارے ہیں پہلے زمانے سے، بہت سارے ہیں بعد کے زمانے سے بھی، یعنی اس زمانے میں بعد کے زمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ اولئک اصحاب المیمنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے دائیں ہاتھ والے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔
والذین کفروا، اب رانگ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، والذین کفروا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کا، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں سب جگہ ہے موجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، بہت جلد ہم اپنی نشانیاں بتائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں اور ان کے خود کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک آ کے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرح، ہر طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لوگ کفر وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کی جائے گی، مطلب وہ آگ میں پوری طرح سے بند ہو جائیں گے، انکلوز ہو جائیں گے، گھیرے میں آ جائیں گے، موصدہ، تو وہ آگ کے گھیرے میں آ جائیں گے، یعنی آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ آگ کا ذکر ہے شارٹ میں، اور شارٹ کٹ میں آگ کا ذکر ہے، دو راستے بتا دیے گئے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، سیدھا راستہ سیدھے ہاتھ والوں کا، اور برے برے لوگوں کا بائیں ہاتھ والوں کا، دونوں راستے بتا دیے گئے۔ دو راستے ہیں یہ بتا دیا گیا، ایک راستہ دکھنے میں مشکل دکھتا ہے لیکن آگے اس کے اندر جنت لے جاتا ہے، اور جنت لے جاتا ہے، اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد میں جنت ملے گی۔ اس کے اندر جہاد النفس ہے، اس کے اندر جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، کہ نیکی کرنے میں اسٹرگل ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اسٹرگل ہے، نماز پڑھنے میں اسٹرگل ہے، شیطان کو دور رکھنے میں اسٹرگل ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے میں اسٹرگل ہے، ایک اسٹرگل ہے اس کے اندر، اس کے اندر اسٹرگل، اس کے اندر اپنے آپ کو روکنا برے کاموں سے۔ ارے سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ یہ ریلز پہ لگے ہوئے ہیں، سب لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن موویز دیکھ رہے ہیں، تو نہیں، اسٹرگل جو کیا ہے مشکل راستہ، لیکن کہاں لے آتا ہے؟ جنت لے آتا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ ایمان والے لوگ ہیں، ان میں سے ہوں اور ایک دوسرے پر صبر کی تلقین کریں، ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کریں۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ ہے سورہ بلد کی شارٹ سٹڈی، بہت مختصر ہم نے سٹڈی کیا۔ کوئی بھی سوال ہو اس موضوع سے ریلیٹڈ، ہم لوگ چند سوال لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ زید بھائی السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو کیو این اے پہ کوئی بھی سوال نہیں ہے ابھی رائٹ ناؤ، نہ ہی مجھے تو دکھ شاید۔ رہے ہیں 3 سوال، چار اچھا سوال دکھ رہے ہیں۔ ہاں شروع کروں میں؟ اوکے، ہاں کرو۔ اللہ کو کعبے کا رب کیوں کہا گیا ہے؟ رب کعبہ، ہاں تو اوکے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کعبے کا رب ہے۔ تو بعض لوگ جو سمجھتے ہیں نا ہم کعبے کی عبادت کرتے ہیں، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں، رب ھذا البیت۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف کعبے کا رب ہے، اللہ تعالیٰ آسمان زمین کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جو تخلیق ہوئی ہے، کریشن ہوئی، ہر چیز کا رب ہے، رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، صرف کعبے کا رب تھوڑی ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کعبہ کے سوا کسی اور چیز کا رب نہیں ہے تو غلط ہوتی بات، لیکن اللہ کعبے کا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، بولے میرا رب ہے یعنی کہ کسی اور کا رب نہیں ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے وہ۔ جی اگلا سوال۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فیمیل کی میت کو کافور اور عطر خوشبودار لگا سکتے ہیں ان کو؟ جی اس بارے میں یہی بات ہے علماء میں کہ وہ جو منع ہے، جو عورتوں کو پرفیوم لگانے سے منع ہے کہ وہ باہر جاتے وقت پرفیوم نہ لگائے، اور کوئی عورت اگر لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا زانیہ، وہ زانیہ ہے۔ تو یہ زید بھائی ادھر؟
Can't hear you, Zed bhai. We can't hear you. जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी अभी? साउंड का इशू आ गया था जी। तो मैं बता ये रहा था कि क्या बता रहा था कि वो उसके रीजन जो है वो नहीं होता है, जब किसी का इंतकाल हो गया तो वो रीजन अब नहीं बाकी रहा, तो उसमें इजाजत है, उलमा ने इजाजत दी है कि वो जनरल जो हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जनरल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्दों को फजमिरूहु सलासन इज़ा अजमरतुमुल मय्यिता, जब मैयत को धुनी दो, यानी कि वो परफ्यूम स्मेल जो होता है वो दो, तो 3 बार करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा सिर्फ मर्दों के लिए करो, औरतों के लिए मत करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिस्ट्रिक्ट खुद नहीं किया, ना हमें कोई हदीस से साबित मिलता है, ना अमल से सबूत मिलता है। इसी वजह से कर सकते हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। कि वो जो रोकने वाली हदीस थी जीते जी वाली थी, क्योंकि उसके अंदर एक पहलू है कि एक रॉन्ग चीज सोसाइटी में बढ़ सकती है, लेकिन अभी तो इंतकाल हो गया ना, अभी तो वो चीज है नहीं ना मुमकिन, यानी वो चीज का जो डर था वो अभी बाकी नहीं रहा, अल्लाह आलम। जज़ाकल्लाह शेख खैर। अल्बानी जो वगैरह ने यही फतवा दिया इस बारे में जी। जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल ये है कि घर के मेड जो नॉन मुस्लिम हो उनको खाना खिलाना भी नेकी में होगा, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि जो सैयद होते हैं वो सदका नहीं लेते, तो क्या उनको गिफ्ट दिया जा सकता है? और सदका और गिफ्ट में ज्यादा अफजल क्या है? 3 देखिए सवाल है। इस बारे में हाँ, जो मेड वगैरह है तो बल्कि जो करीब हो उनको देना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, ये तो। और एक चीज है कि वो उनसे नरमी करना, बाज लोग क्या होता है ना, करीब वालों के साथ नरमी नहीं करते हैं, दूर वालों के साथ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि करीब वालों से हमें वो ज्यादा ज्यादा हकदार है कि हम उनके साथ नरमी करें और उन्हें खाना खिलाना, एक उनकी मदद करना, मुश्किल में काम आना, ये एक नेकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये करना चाहिए। और जहां तक ये सवाल है कि नॉन मुस्लिम हो तो उनको दे सकते हैं, आप ये देखोगे एक आम जो सारा जो खिलाना जिक्र है उसके अंदर रिश्तेदार जिक्र है, गरीब जिक्र है, कहीं ये जिक्र नहीं है कि सिर्फ ईमान वालों को खिलाओ। तो खिलाने में सबको खिलाना एक अच्छी नेकी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अंदर कहीं नहीं रोका गया है कि नॉन मुस्लिम को नहीं खिला सकते और सिर्फ मुस्लिम को खिला सकते हो, ऐसा नहीं है, सबके लिए है ये। जी, तो ये बात हो गई नॉन मुस्लिम्स के ताल्लुक से। हाँ, ज़कात का माल है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, क्यों? ताकि एक फंड होता है, एक बजट होता है, जैसे हम देखते हैं रोड बनाने का बजट है, ये माइनॉरिटीज का फंड है, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कोई फंड ही नहीं। तो नहीं, बजट के अंदर एक बजट होता है जो इस डिपार्टमेंट के लिए है, तो वहां पर ज़कात के फंड्स है वो मोमिनों के लिए है, लेकिन बाकी और फंड सदका हो, हदिया हो, आम मदद हो, ये सब के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो खिलाने में कहीं फर्क नहीं किया गया कि नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते, बल्कि हमें सहाबा में कई सहाबा की मिसाल मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास, वो अपने पड़ोसी को जब तक नहीं मिलता तो वो पूछते पहले अपने खादिमों को कि मैं पड़ोसी को दिया और यहूदी पड़ोसी था उसको दे दूं, तो मिलता है, नॉन मुस्लिम्स को दे सकते हैं इंशाल्लाह। सैयद जो हो तो आप ये समझ लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों के लिए। एक मिनट में म्यूट कर रहा हूँ, किसी की कहीं से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, सैयद के ताल्लुक से हमें ये मिलता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के खानदान वालों के लिए ज़कात का माल बना, खुद के खानदान वालों के लिए। तो जहां तक ये सवाल है कि कोई शख्स सैयद है और सैयद का ये कहना है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले हैं, तो पहले साबित होना चाहिए कि सचमुच है नहीं, और अगर सचमुच है तो भी उसके अंदर कुछ सर्टेन सिचुएशंस के अंदर उनके लिए गुंजाइश है, अगर वो मुश्किल और परेशानी में है तो ऐसे वक्त पर उनके लिए कुछ एक आसानी, ऐसे फतवे मौजूद है इस्लाम की में, आपको मिल सकता है इंशाल्लाह जी। और क्या बेहतर है, सदका बेहतर है, हदिया बेहतर है? तो दोनों अपनी जगह पर है। हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है, हदिया देने में उभारा गया है, लेकिन सदका एक एक अलग नेकी है जो जिसके जरिए हमारे गुनाह माफ होते हैं, जिसके जरिए आफत और परेशानियों से हम बचते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या लास्ट हम 3 सवाल हमारा लेंगे जी। बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो हम बहुत मजबूर इंसान को दे सकते हैं? मुस्लिम में मुसलमान है, देखिए, बहुत वो मजबूर है, दुतौर कहते मिस्कीन हैं है, कि बहुत मजबूर हो, जैसे कोई मरते हुए इंसान के लिए खिंजीर का गोश्त खाना भी जायज हो जाता है, तो ऐसे कोई बहुत मजबूर हो तो दे सकते हैं।
عام غریب کو دینے سے منع کیا گیا ہے. عام غریب کو آپ زکوٰۃ دیجیے, صدقہ دیجیے, آپ اسے دوسرے طریقے سے مدد کریے. مسکین ہے, بہت مجبور ہے. بلکہ اس کے اندر کوئی نان مسلم غریب ہو اس کو دے سکتے ہیں, لیکن کوئی مسلم غریب ہو تو اس کے اندر بہت مجبور ہو تو اس کو دیا جائے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, ہم 3 سوال لے رہے ہیں, چیٹ میں آئے ہوئے ہیں, شکل میں اس میں کیو اے میں آئے ہوئے ہیں. ایک سوال, اچھا شکیل بھائی شاید میوٹ ہے. تو پہلا سوال یہ ہے, بلد صرف مکہ کو ہی کہا گیا ہے یا کسی بھی سٹی کو بلد کہہ سکتے ہیں؟ تو جیسے میں نے ہی خود آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا, فَأَكْثَرُوا جو آیا سورہ فجر میں ہم نے پڑھے تھے کہ انہوں نے کیا کیا, زمین میں کیا, بلاد کہا گیا نا. تو بلد ورڈ صرف مکہ کے لیے نہیں آیا, البلد ہے یہاں the city. تو البلد سے مراد کون سی شہر ہے؟ تفسیر میں ابن عباس اور دوسرے صحابہ ان کی تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے, مکہ ہے. اچھا ان کو کہاں سے پتا چلا؟ ان کے ایک ٹیچر تھے. کون ٹیچر؟ جو آپ کے میرے نہیں تھے. یعلمہم الکتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ کتاب سکھائیں. کسے سکھائیں؟ ان کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو صحابہ جب تفسیر بتاتے ہیں کہ ہاں بلد سے مراد مکہ ہے, تو ان کی ویلیو بہت ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ تکا لگا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بس اندازہ لگا رہے ہیں. ان کے ٹیچر تھے اور وہ ٹیچر نے سکھایا انہیں, انہوں نے ان کے پاس سے سیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی سیکھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو قول ہے, اقوال ہے صحابہ تابعین کے, اس کی ویلیو. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر حدیث سے, قرآن کی تفسیر صحابہ اور سلف کے اقوال سے, تو وہ بھی ایک ویلڈ سورس ہے, ایکسیپٹڈ سورس ہے. جی نیکسٹ, میں کیا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ جنرل سوالوں میں نہ جائیں, بلکہ آپ جو سوال ہمارے سورہ سے ریلیٹڈ ہے اس پہ فوکس کریں. ہاں انشاءاللہ. تو ایک سوال ہے, عورتوں کے بال کاٹنے میں منع ہے کیا؟ تو نہیں منع ہے, لیکن کیا منع ہے؟ مشابہت منع ہے. بے حیا عورتوں کو کاپی کرنا منع ہے, ان کو امیٹیٹ کرنا منع ہے, ان کی سٹائل کو کاپی کرنا, امیٹیٹ کرنا منع ہے. کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہے, وہ جن کو کاپی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو وہ چیز منع ہے. ہاں تو یہ چیز سے بچنا چاہیے. تو بال کاٹنے سے کیا منع ہے؟ نہیں منع ہے, لیکن مشابہت سے منع ہے. اور مردوں کے جیسا بھی نہیں دکھنا چاہیے, کہ کچھ لڑکیاں مردوں سے بال کرتی ہیں, وہ بھی منع ہے کہ مردوں کو کاپی نہ کریں, مرد عورتوں کو کاپی نہ کریں, عورتیں مردوں کو کاپی نہ کریں. اور باقی تو امہات المومنین کے بارے میں ہے, ماؤں کے تعلق سے انہوں نے اپنے بالوں کو ٹرم کیا تھا, شارٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, تو جائز ہے, اس میں کوئی منع نہیں. ٹھیک ہے, بارش کے لیے کون سی دعا پڑھیں آپ؟ اگر حصن مسلم جو دعا کی بک ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں, آئی سی سے جو نئی والی چھپی ہے, شکیل بھائی بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ گروپ میں, تو اس کے اندر آپ دیکھیے, اس کو دیکھ کے پڑھیے انشاءاللہ. اس کی جو صلاۃ الاستسقاء ثابت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ ہے نا اللہم صیبا نافعا. اچھا ایک بھائی کا سوال ہے, یہ ہے کہ الصبور نام میں نے کہا تھا ثابت نہیں ہے, تو اللہ کے 99 ناموں میں سے یہ ایک نام ثابت نہیں ہے, ان کا کہنا ہے. نہیں, آپ نے رانگ سمجھے. اللہ کے جو نام ہے نا, صرف 99 نہیں ثابت ہے, 99 سے زیادہ ثابت ہے. ہاں 99 سے زیادہ ثابت ہے. میرے پاس یہاں پر ابھی ایک لسٹ ہے, میں کھول کے بیٹھا تھا ڈاکیومنٹ, جس کے اندر ثابت شدہ نام, غیر ثابت شدہ, تو مور دین 110 سے زیادہ ناموں کے حوالوں کے ساتھ آیت حدیث ہے, 120 سے زیادہ آیت موجود ہے. تو ہمارے یہاں جو پاپولر جو لسٹ چلتی ہے اس کے اندر کئی ضعیف حدیث, کئی نام ہے جو غیر ثابت شدہ ہے. جو پاپولر اللہ کے ناموں کی لسٹ ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا الگ جگہ پہ لگی ہوتی ہے, لیکن جو صحیح لسٹ ہے, جیسے کئی لوگوں نے نکالا ہے, محمد الجبالی نے اپنی بک میں دیا ہے, شیخ ابو زید ضمیر کی نوٹس ہے اس کے اندر انہوں نے دیا ہے, اور کئی ساری, تو اس کے اندر اوتھینٹک ناموں کی لسٹ ہے الحمدللہ, وہ یاد کریے. اگر ہو سکا تو ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ. شکیل بھائی اگر ثابت شدہ ناموں کی لسٹ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں, وہ شیئر کر سکتے ہیں گروپ میں, ہاں اوتھینٹک نیمز ہوں اللہ تعالیٰ, تو دے سکتے ہیں. لیکن جو یہ نام جو نہیں ثابت ہے وہ 99 میں ہے ہی نہیں. ہاں جی. اچھا 99 میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹارگٹ ہے دیا ہوا کہ یہ ٹارگٹ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 99 ہی نام, ایسا نہیں ہے. ہاں 99 کے علاوہ نام بھی ہے, لیکن 99 یاد کرنے کی خاص فضیلت ہے. ہاں جی. چلیے میں اسی کے ساتھ آج ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ اگلی قرآن اسٹڈی کلاس ہماری اگلے ٹیوزڈے ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اینڈ جو لوگ جیسا کہ لکھا ہے جو لوگ دعوت سے کلاسز میں ہیں, دعوت سے کورس میں, تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا اعلان یہ ہے کہ دس سنڈے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعوت کی کلاس ہوگی, اور یہ کلاس ہوگی ہماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 1 منٹ ہولڈ کریں, ہم جسٹ ٹائم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ وہ ہوگی 11 بجے سے 12:30 تک, سنڈے مارننگ 11 سے 12:30. اس سے ریلیٹڈ کوئی کسی کو سوال ہے دعوت سے ریلیٹڈ تو پلیز اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں. اینڈ ہم یہاں پہ انمیوٹ کا آپشن دے رہے ہیں سبھی کو, کیونکہ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہم انمیوٹ نہیں کر سکتے. چلو انمیوٹ کا آپشن مل چکا ہے, تو آپ لوگوں کو ٹائم بتا دیا ہم نے. سنڈے کو دعوت سے کتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی گڈ نیوز ہے کہ 11 سے 12:30 کی کلاس ہے, 11 to 12:30 انشاءاللہ. اینی بڈی ایلس, اینی کوشچن؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج کی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی نے کوشچن پوچھا ہے کہ ہم نے ابھی بتا دیا نا دعوت جیسے کی دعوت ہے, ان کی کلاسز چل رہی تھی, تقریباً ہم نے 11 ٹاپکس اس پہ کور کیے, اینڈ 11 کے بعد کے جو ٹاپکس ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے سنڈے سے انشاءاللہ. ٹوٹل اس میں ہے 15 ٹاپکس ہے, تو 4 ٹاپکس اس کے بیلنس ہے, ابھی آنے کے باقی ہے, تو وہ انشاءاللہ کور کیے جائے گے فرام نیکسٹ سنڈے. اینڈ کافی لوگ جو کہ خطبہ اور تفسیر کی کلاس جو فرائیڈے کو ہوتی ہے اسے اگر مس کر رہے ہیں تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے, وہ ہم لوگ گروپس میں نہیں ڈالتے ہیں, تو اگر آپ کو اس میں جڑنا ہے تو پلیز ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ میسج کریں اور آپ کو اس کی لنک دے دی جائے گی, جو کہ ہے فرائیڈے کا خطبہ فرام کویت, اردو خطبہ ہوتا ہے, اینڈ فرائیڈے کو تفسیر ہوتی ہے, سورہ محمد کی تفسیر ہے, اینڈ وہ تقریباً ہوگی انشاءاللہ فرائیڈے نائٹ 11 بجے. تو اس کے ساتھ کسی کو کوئی سوال ہے تو ہمیں بتائیے پلیز انشاءاللہ. چلے کوئی سوال نہیں ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کہا ہے انمیوٹ کا آپشن دے دیا گیا ہے آپ لوگوں کو, کسی نے کہا ایسا؟ اچھا وہاں ایڈمن نے کہا ہے. چلو یو ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.